صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے. دیکھیے عقیدہ توحید اور ائمہ حدیث بالخصوص امام بخاری کا مذہب یہ تانا دے رہے تھے کہ تمہارا مذہب 1.5 صدی کا ہے، کل کا ہے، یہ بخاری ہے، یہ ہماری ہے اور سارے مجرموں پہ بھاری ہے. امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کی ہے، وہ کیا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے غیب کی خبر دی، یاتی زمان، ایک زمانہ آئے گا، فیغزو فیام من الناس، لڑائی ہوگی، فوجیں آمنے سامنے ہوگی، فیقال فیکم من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جائے گا کوئی ایسا ہے تم میں جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی تھی، فیقال نعم، کہا جائے گا ہاں، فیفتح علیہ، اس ایک کی برکت سے سب کو فتح مل جائے گی. پھر زمانہ آئے گا تابی سے فتح، پھر زمانہ آئے گا تب تابی سے فتح، اس ایک بندے کی وجہ سے سب کی مدد. امام بخاری نے اس حدیث کا ہیڈنگ کیا لکھا، اس کا ترجمہ الباب کیا ہے؟ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، امام بخاری کی فقہ ان کے ترجمہ الباب میں ہے. یہ کہہ رہے تھے اذا استعنت فاستعن باللہ، اپنے غلط مفہوم میں کہتا ہوں اگر اذا استعنت فاستعن باللہ پڑھنا ہے تو پھر امام بخاری کے در پہ جانا ہے. ترجمہ الباب کیا لکھتے ہیں؟ باب من استعان بالضعفاء والصالحین فی الحرب. یہ باب ہے اس بندے کا استعانہ جس نے مدد حاصل کی، کس سے؟ بالضعفاء والصالحین فی الحرب، جنگ میں ضعیفوں سے اور نیکوں سے جس نے مدد حاصل کی، ضعیفوں سے اور نیکوں سے جس نے مدد حاصل کی. توجہ کرو، ایک طرف ان کا نعرہ غلط انداز میں جو حدیث پیش کر رہے ہیں غلط مفہوم نکالنے کے لیے، اذا استعنت فاستعن باللہ، فاستعن باللہ، اور امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ استعن بالضعفاء، استعن بالصالحین، صالحین سے مدد، ضعفاء سے مدد. کیا امام بخاری کو بھی بدعت کا تانا دو گے؟ امام بخاری کو بھی شرک کا تانا دو گے؟ انہوں نے استعانت کی، استعانت کا لفظ بول کر. کس سے استعانت؟ کہتے ہیں ضعیفوں سے استعانت، صالحین سے استعانت. استعانت کیا ہے؟ مدد حاصل کرنا. حدیث کہہ رہی تھی اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد چاہو اللہ سے چاہو. امام بخاری کہتے ہیں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مدد صالحین سے بھی چاہو، مدد ضعفاء سے بھی چاہو. تو امام بخاری صحیح مطلب سمجھے یا آج کے یہ بگوڑے صحیح مطلب سمجھے؟ امام بخاری کے ترجمہ الباب کا جواب دیں. ریالوں کی پیداوار قیامت تک امام بخاری کے ترجمہ الباب کا جواب نہیں دے سکتی. امام بخاری نے نجد کے بجوں پر حجت تام کر دی ہے. اللہ سے بھی استعانت، اللہ کے بندوں سے بھی استعانت. اور بات بڑی مزے کی ہے، لذت کی ہے. استعانت تو ہوتی ہے طاقتور سے، اور امام بخاری کیا کہتا ہے؟ من استعان بالضعفاء، جس نے مدد چاہی ضعیفوں سے، مدد چاہی کمزوروں سے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش، دنیا شاہ زوروں سے مدد مانگے، امام بخاری کمزوروں سے مدد مانگے. من استعان بالضعفاء، جس نے ضعفاء سے مدد چاہی. میں پوچھتا ہوں ان سے جو کہتے تھے ولی فوت ہوا، آنکھیں بند ہوئیں، قبر میں تم نے اتارا، مدد پھر مانگنا شروع کر دی. میں نے کہا تم نے مدد کا فلسفہ بخاری سے پڑھا ہی نہیں. اگر تمہاری بات ہوتی تو زندہ بھی ہو تو پھر طاقتور ہو تو مدد اس سے مانگو. امام بخاری کہتے ہیں من استعان بالضعفاء، جس نے ضعیف سے مدد چاہ لی، ضعیف سے مدد چاہ لی. کیوں؟ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں مدد کا مدار صرف جسم پر نہیں، مدد کا مدار بندے کی رب کے دربار میں ویلیو پر ہے. ہو سکتا ہے بالکل پتلا دبلا سا ہو، کمزور سا ہو، مگر لو اقسم علی اللہ لا برہ، ویلیو اتنی ہے قسم اٹھائے تو رب جھوٹی نہیں ہونے دیتا. یہ ہے وہ مقام جہاں سے عقل کے اندھوں کو اپنے ترازو صحیح کر کے ولیوں کی مدد کے لحاظ سے اور توسل کے لحاظ سے بات کو سمجھنا چاہیے. اگر یہ آج کی
ان کی گھڑی ہوئی سوچ سے ہی ہوتی تو پھر اگر استعانت جائز سمجھتے بھی تو پھر بالاقویاء کہتے قوی لوگوں سے، لیکن وہ بالضعفاء، اور پھر حل تنصرون و ترزقون الا بضعفائکم، یہ حدیث بھی تحت میں لا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا یہاں مدد کا انداز ہی اور ہے کہ امام بخاری چاہتے ہیں زور والے تو زور والے رہے، یہ اسلام، یہ دین، یہ عقیدہ جس سینے میں آ جائے اگرچہ کمزور سا ہو بدن کے لحاظ سے، اللہ اس کے صدقے بھی بیڑے پار کر دیتا ہے۔